الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون باواز بلند صلوات بھیجیے گا۔ عزیزان محترم، اللہ کا انتہائی بابرکت اور عظمت والا دن کہ جس ایک اور دن میں خالق کائنات نے ہم سب کو موقع فراہم کیا اور ہمیں شرف بخشا کہ ہم ایک مرتبہ پھر بارگاہ پروردگار میں آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں، کیونکہ یہ دن اتنا عظیم ہے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات تمام ہفتے کے اللہ کی طرف جو انسان حاجات طلب کرتا ہے، بارگاہ پروردگار میں جو طلب و مغفرت بخشش کسی قسم کا بھی کوئی مطالبہ رکھتا ہے رب کریم کی بارگاہ میں، تو کریم پروردگار پورے ہفتے کے مطالبات کو اکٹھا کر کے روز جمعہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، روز جمعہ کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اس دن کو تمام اس کے مطالبات کو پورا کر دیتا ہے، تاکہ عیاں ہو جائے کہ روز جمعہ کس قدر عظمت والا دن ہے، عظمتوں والا دن۔ گزشتہ ہفتہ جو گزرا اس میں چند مناسبتیں تھیں۔ سب سے اہم ترین مناسبت امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن گزرا۔ درود بھیجیے گا آقا کی ذات پہ باواز بلند۔ اور دوسری مناسبت آج کے دن کے حوالے سے ہے۔ سورہ مبارکہ نازعات، قرآن کریم کا 30واں پارہ، سورہ مبارکہ نازعات کی آیت نمبر 30، ارشاد اللہ رب العزت ہو رہا ہے والارض بعد ذالک دحاہا۔ آج کے دن کو دحب الارض کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ 24 ذیقات روزے دحب الارض ہے۔ اس دن کو خالق کائنات نے زمین کو بچھایا تھا۔ اس دن کی عظمت یہ ہے کہ زمین اس دن کو بچھائی گئی تھی۔ بڑی عظمت والا دن، بڑے شرف اور کمال والا دن۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس دن کو حضرت ابراہیم کی ولادت کے شرف سے بھی فیضیاب کیا گیا، اس دن کو حضرت عیسیٰ کی ولادت کے شرف سے بھی فیضیاب کیا گیا، اور اس دن کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کرے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے مالک کائنات۔ اس دن کی عظمت یہ ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس شب کی یہ گزشتہ شب جو گزر چکی ہے، اس شب میں اگر کوئی بندہ شب بیداری کرتا ہے، اس رات کو جاگ کے بسر کرتا ہے، تو 70 سال کی عبادتوں سے افضل ثواب ملتا ہے۔ یوم دحب الارض۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دن کا روزہ رکھے، مستحبی روزہ، اس دن کا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس دن روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ رکھنا 60 سال 60 مہینوں یا 60 سال کی عبادت سے افضل۔ بہت عظمت والا دن ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں اس دن کی عظمتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں گزشتہ جمعات میں چند امور کی طرف رہنمائی یا توجہ دلا رہا ہوں، رہنمائی کی حیثیت تو نہیں، میری بزرگان ہیں، یقیناً تمام احباب مجھ سے بہتر جاننے والے موجود ہیں۔ گزشتہ چند ایام سے اور چند سالوں سے ملک پاکستان میں ایک خاص قسم کی لہر ہے، جس لہر نے مکتب تشیع کے حسین چہرے کو بدنما کرنے کے لیے مختلف پراپوگنڈاز اور مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کیے ہوئے ہیں۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے واضح اور بالکل روشن چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جاہل ترین افراد
ان مقدس ہستیوں کے منبر کے اوپر کھڑے ہو کے ہمیں ایسی ایسی باتوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور ملت کو اس مقام کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ جہاں وہ جس شخص نے جملہ کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، اس کا ایک جملہ اہل بیت سے دوری کا سبب بنا تھا، اور آج کے جو افراد اہل بیت کے نام پہ بنام اہل بیت ولایت کا لبادہ اوڑھ کے خاندان اہل بیت سے منسوب منبر کے اوپر کھڑے ہو کے شبیہ مصطفیٰ کے منبر کے اوپر کھڑے ہو کے خود اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے کا انکار کر کے اہل بیت کے مکتب سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن سے روکنا، جن کا دفاع کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جو جتنا علم رکھتا ہے، جو جتنا جانتا ہے، اتنی اس کی ذمہ داری ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں ہر شخص ذمہ دار ہے، اور میں عرض کیا کرتا رہتا ہوں اکثر آپ کی خدمت میں، یاد رکھیے گا کہ یہاں ذمہ داری کا متعین ہونا یا ذمہ دار ہونا فقط نوجوانوں کے لیے نہیں، بزرگوں کے لیے نہیں، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ بھئی ہر شخص اگر ذمہ دار نہ ہوتا تو میدان کربلا میں قاسم کو نہ لے کے جاتے ساتھ، شہزادہ علی اصغر کو جو 6 ماہ تھا گود میں تھا اسے میدان کربلا میں نہ لے کے جاتے ساتھ۔ امام معصوم کا میدان کربلا میں 6 ماہ علی اصغر کو ساتھ لے کے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے۔ کوئی بندہ ذمہ داری سے پیچھے نہ ہٹے، جس قدر جتنا کچھ علم رکھتا ہے، جتنا کوئی جانتا ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں اپنی ذمہ داری کے اوپر عمل کرے، کلکم راع وکلکم مسئول، تم میں سے ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق دریافت کیا جائے گا، پوچھا جائے گا بارگاہ پروردگار میں کہ تو جانتا تھا، تیری موجودگی میں ہمارے مکتب کا مذاق اڑایا جاتا رہا اور تو کچھ بولا ہی نہیں، تو نے کچھ کیا ہی نہیں۔ لہذا ہم سب میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ہم مکتب اہل بیت کا دفاع کرنے کے لیے، جہاں پہلے دور میں سخت ضرورت تھی، آج کے دور میں اس سے زیادہ سخت ضرورت ہے کہ اپنے مکتب کا دفاع کیجیے، اپنے مکتب کو جاہلوں سے دور کیجیے۔ یہ جاہل، معصوم ارشاد فرماتے ہیں، معذرت کے ساتھ معاف کیجیے گا، میرا مقصد کہیں یہاں کے ماحول کو بیان کرنا نہیں، میں اپنے مکتب کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے مکتب میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جو بنام اہل بیت بڑے اچھے مقرر ہیں، بڑے اچھے واعظین ہیں، لیکن وہ مکتب کو داغدار کر رہے ہیں۔ میرے عزیز و دوستو، وہ مکتب کی صحیح ترجمانی نہیں کر رہے، آل محمد کے بتائے ہوئے رستے کی صحیح ترجمانی نہیں کر رہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ لوگ جو کل تک ہمیں فقط اپنی محفلوں میں بیٹھ کے کافر کا لفظ بولتے تھے، آج وہ سر عام کفر کے فتویٰ دینا شروع ہو چکے۔ نتیجہ فقط یہی ہے کہ یہ ہماری جہالت اور ہماری نادانی ہے، ہماری بصیرت نہیں ہے۔ ہم تمام افراد، یہ ایک اجتماع ہے کہ جس اجتماع میں ہم سب نے بصیرت حاصل کرنی ہے۔ روز جمعہ روز بصیرت ہے، روز ولایت ہے۔ میں اکثر عرض کیا کرتا رہتا ہوں، کوئی اور بھولتا ہے تو بھول جائے، لیکن آل محمد کا ماننے والا اس دن کو کبھی نہ بھولے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ قد جمع جمیع خلقہ علی ولایتی و ولایت علی ابن ابی طالب۔ اے دنیا والوں، آگاہ ہو جاؤ، روز جمعہ کو جمعہ کہا ہی صرف اس لیے جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ مصطفیٰ کی ولایت کے اوپر اور علی مرتضیٰ کی ولایت کے اوپر اپنی تمام مخلوقات کو اکٹھا کر کے اس دن کو یوم جمعہ قرار دیا ہے۔ اس دن سے جو روز ولایت ہے، اگر ولایت کا پیغام نہیں ملنا تو پھر کس دن کو ولایت کا پیغام ملنا ہے؟ عزیزان محترم، واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، غیبت کے ایام میں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں نے ایک روایت کہیں پڑھی تھی اور تذکرہ کیا تھا عزیزان کی خدمت میں کہ معصوم علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام سید الساجدین، زین العابدین، زین الاتقیاء اپنے گھر میں مصلی عبادت بچھا کے عبادت پروردگار میں مشغول ہیں۔ ایک جماعت آتی ہے، آ کے مولا سے ملاقات کا تقاضا کرتی ہے، دروازے پہ دستک دی، مولا کی کنیز آگے بڑھی، میں جلدی سے چند مطالب ہیں جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے۔ کنیز نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے دیکھا کہ چند افراد ہیں کہ جن کا مطالبہ ہے کہ وہ امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کنیز بھاگتی ہوئی امام کی بارگاہ میں آتی ہے، آقا آپ کے شیعہ ہیں، وجہ فرمائی آپ نے جملہ،
آپ کے شیعہ ہیں جو دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کی ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ آقا تشریف لائیے، اور تاریخ کا جملہ ہے عزیزو دوستو بزرگوں، یاد کر لیجئے گا کہ آقا نامدار سید الساجدین مصلی عبادت چھوڑ کے دروازے کی طرف ایسے بھاگتے ہیں جیسے گرتے ہوئے بچے کو سنبھالنے کے لیے ماں آگے بڑھتی ہے، اتنی جلدی کے ساتھ آگے بڑھے۔ دروازہ کھلا، سامنے وہ جماعت نظر آئی، جماعت کو دیکھتے ہی دروازہ بند کر کے امام پیچھے کی طرف مڑے اور کنیز خدا کو کہا کہ اے کنیز کذب سے تو نے جھوٹ بولا ہے، اینا علامات شیعتنا علی وجوہہم، ان کے چہروں کے اوپر میرے شیعوں والی علامتیں ہی موجود نہیں۔ عزیزان محترم، اگر اس دور میں غیبت کے ایام میں، غیبت کبریٰ کے ایام میں ہم نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کیا تو ممکن ہے کہ کل میرے وقت کا امام آئے اور مجھے دیکھ کے دروازہ بند کر کے یہی جملہ کہہ رہا ہو کہ تیرے چہرے پہ تو نشانیاں موجود نہیں۔ سمجھیے گا اپنی نشانیوں کو، اپنی ذمہ داریوں کو کس ڈگر کے اوپر لگایا جا رہا ہے، کس سمت لے کے جایا جا رہا ہے، بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ خصوصاً بزرگان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی آئندہ نسلوں کو آل محمد کے عقیدے سے جو لوگ بگاڑ رہے، جو خاندان اہل بیت کے عقیدے سے لوگوں کو دور کر رہے، دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بچائیں اپنی نسلوں کو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بارے دیگر بابا سے بلند صلوات بھیجی گا۔ عزیزان محترم، صادق آل محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے بچے کو آگ کرنا، جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، والدین کے یہ جملہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ میری طرف سے یہ آگ ہو گیا۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے وہ آگ ہی شمار کیا جائے گا، چاہے والدین اسے آگ کا لفظ کہیں یا نہ کہیں۔ بالکل بہن ہی ایسی ہی روایت موجود ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کچھ بچے اپنے والدین کی طرف سے آگ ہوتے ہیں، کچھ والدین اپنے بچوں کی طرف سے آگ ہو جایا کرتے ہیں۔ بڑا سخت جملہ۔ آقا وہ کیسے ممکن ہے کہ والدین اپنے بچوں کی طرف سے آگ ہو جائیں؟ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ والدین جب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو والدین آگ شمار کیے جاتے۔ بروز محشر یہی بچے اپنے والدین کا دامن پکڑ کے یہ جملہ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ تو جنت کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں دین کی تعلیم کس نے دلوانا تھی، ہمیں راہ حق کی تعلیم کس نے دلوانا تھی۔ عزیزان محترم توجہ کیجیے گا، غیبت کے ایام میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، کیا فریضہ ہے، اس فریضے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کیا ہمیں آل محمد نے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا ہے، بغیر کوئی رستہ متعین کیے، بغیر کوئی راہ متعین کیے، بغیر کسی نظام کو دیے آل محمد نے ہمیں چھوڑ دیا ہے کہ کوئی نظام نہیں، اب غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں، جو جس کا جی چاہے گا وہ کرتا پھرے؟ نہ عزیزان، قرآن ہمیں واضح طور پہ یہ پیغام دے رہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے نہیں تو ان سے پوچھو جو جاننے والے، جو اہل ذکر ہیں۔ روایات میں موجود ہے اہل ذکر کون ہیں؟ اہل ذکر خاندان اہل بیت علیہ السلام محمد و آل محمد ہیں۔ پر محمد و آل محمد پر آواز بلند صلوات۔ ہمیں اطاعت محض کا حکم ہے، ہم مطیع آل محمد ہیں، سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے ہم آل محمد کے فرامین سے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں تاکہ جو مطالب میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ مطالب بیان کروں۔ عزیزان محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام آقا کا ایک ماننے والا ہے، بڑا قریبی، آپ نے واقعہ سنا ہوا، میں فقط ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک جملے کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ بڑا ماننے والا آقا حج کرنے کو گیا ہوا تھا، حج سے واپس آ رہا ہے، اور حج سے جو واپس آتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے جا کے ملیں، اپنے اہل خانہ سے ملاقات کریں، لیکن ماننے والا کو اتنا تھا
کہ ہارون مکی اس کا نام ہے، حج کر کے واپس آیا، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی محفل میں موجود ہیں، خراسان کا رہنے والا ایک شخص خراسان سے آیا ہوا ہے اور امام کو کہہ رہا ہے مولا اٹھیں، 1 لاکھ کے قریب آپ کے ماننے والے خراسان میں موجود ہیں جو تلواریں بے نیام کیے ہوئے کھڑے ہیں، آپ کھڑے ہو جائیں، قیام کیجئے۔ آقا 1 لاکھ افراد، آپ کا ماننے والا، آپ کا مطیع، مولا ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، خراسانی فلاں محلے میں رہنے والے فلاں بندے کا کیا حال ہے۔ اتنے تک جناب ہارون مکی حج کرنے کے بعد اپنے گھر نہیں جاتے، امام کی ملاقات کے لیے بارگاہ امام میں تشریف لاتے ہیں۔ ہارون مکی ادھر سے آتے ہوئے دیکھا اور مولا اپنی کنیز کو حکم دیتے ہیں، کنیز خدا تنور کو جلا، روشن کر، آگ جلا دے اس میں۔ تنور کو روشن کیا گیا، ہارون مکی قریب ہوئے، آقا نے خراسان کے رہنے والے اس شخص سے کہا کہ اے خراسانی کھڑا ہو اور تنور میں چھلانگ لگا دے۔ دامن سے لپٹ گیا، آقا میں نے تو آپ کو مانا ہے کہ آپ جہنم کی آگ سے بچائیں گے، آپ تو دنیا میں ہی جہنم میں جھونک رہے ہیں۔ خراسانی نے جب انکار کیا، جناب ہارون مکی قریب ہی پہنچے تھے، کبھی جملہ سلام کا منہ سے نکلا نہیں، آقا نے حکم دیا کہ اے ہارون مکی تنور میں چھلانگ لگا دے۔ مولا ابھی حج سے آیا ہوں، تھوڑی دیر اپنی زیارت کا تو شرف دیجئے۔ یہ جملہ نہیں کہا، فقط یہ جملہ کان سے لگا، بغیر کسی حیل و حجت کے ہارون مکی نے ڈھکن اٹھایا اور تنور میں چھلانگ لگا دی۔ کنیز کو حکم ہوا کہ کنیز اس کے ڈھکن کو اوپر ڈال، اور آقا نے خراسانی کا ہاتھ پکڑا اور کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ فلاں محلے میں ایک بڑھیا رہتی ہے، اس کا کیا حال ہے، فلاں کو مال امام لے کے آیا ہے وہ کتنا ہے، اس میں اتنا حلال اتنا حرام، حرام کو الگ کر لے، یہ میں نہیں لوں گا۔ یہ سارے جملات امام اس سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ پریشان ہے کہ جسے ابھی تنور میں ڈالا ہے اس کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ مولا نے اس کے دل کے اوپر ہاتھ لگایا، ہاتھ لگا کے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے تنور کے قریب لے کے جاتے ہیں۔ آقا نے ڈھکن اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، ہاتھوں سے اٹھا کے دیکھتے ہیں ہارون مکی نیچے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ مطیع امام کا مقام یہ ہے کہ جو مولا کا مطیع ہو جاتا ہے، یہ دنیا کی خرابیاں، دنیا کے اسے عذاب، اسے تکلیف نہیں دیتے۔ ہمیں حکم ہے کہ مطیع ماذ بن جائے، خالصتاً آل محمد کے مطیع بنتے ہوئے نظر آئیں، آل محمد نے جو نظام دیا ہے اس کے پیروکار بن جائیں۔ آل محمد نے ایک نظام دیا ہے، اگر ہم اس نظام کا انکار کریں گے تو ہم اسی شخص کی مانند ہیں جس نے پیغمبر کی بارگاہ میں وہ جملہ کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ۔ پیغمبر ایک نظام دینا چاہ رہے تھے، نظام امامت دینا چاہ رہے تھے، لیکن وہ شخص اتنا جری ہوا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں اسے بولنے کی یہ جسارت تھی کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ عزیزان محترم، کتاب سنت آج بھی موجود ہے، لیکن نظام وہ نظام ہونا چاہیے جو آل محمد کا نظام ہے۔ راہ زندگی، طریقہ کار زندگی وہی ہونا چاہیے جو آل محمد نے ارشاد فرمایا ہے۔ آل محمد سے ہٹ کے اگر کوئی اہل منبر میں سے، کوئی مقررین میں سے کوئی بڑا اچھا خطیب ہو، اچھا واعظ ہو، اگر بڑی پیاری تقریر کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو اللہ کے عطا کردہ، اللہ کے بنائے ہوئے، مصطفیٰ کے پہنچائے ہوئے اور آل محمد کے بتائے ہوئے اور بچائے ہوئے دین سے ہٹ کے کوئی گفتگو کرتا ہے تو وہ اس کی باتیں ڈپوزلے تو ہو سکتی ہیں، لیکن آل محمد کا مذہب اور مکتب نہیں ہو سکتا ہے۔ ارشاد اللہ رب العزت ہو رہا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ جو شخص اللہ کا نازل کردہ دین نہیں بتاتا، حکم نہیں لگاتا، جو اللہ نے بتایا ہے حکم، وہ حکم نہیں بتاتا، تو قرآن سورہ مائدہ آیت نمبر 45 سے 47 تک یہ جملے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرما رہا ہے فمن لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ نے حکم نازل کیا ہے وہ اس کے مطابق حکم نہیں دیتا، فاولئک هم الکافرون۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ومن لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الفاسقون۔ جو اللہ کے رستے کو، جو دین خدا میں اپنی مرضیاں کرتا ہے،
رب کریم اس کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، وہ دین خدا کا پیروکار ہو ہی نہیں سکتا۔ دین کا پیروکار وہ ہے جو آل محمد کے بتائے ہوئے دین کو بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک جملہ میں نے کہیں عرض کیا تھا، جناب موسیٰ بڑی عظمت والی شخصیت تھے، بڑا اللہ کا نامی گرامی پیغمبر تھا، دریائے نیل کو پار کیا، دریائے نیل کو پار کرنے کے بعد ایک شرک میں مبتلا ہوئی قوم، لیکن اس کا نتیجہ اللہ نے انہیں بخشش، ارشاد ہوا کہ ادخلوا هذه القرية، اس قریہ میں داخل ہو جاؤ، جو چاہے تم کھانا پینا شروع کر دو، لیکن شرط یہ ہے کہ قولوا حطۃ نغفر لکم، یہ جملہ کہنا ہے کہ بخشش، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ سورہ بقرہ کی اگلی ہی آیت میں ارشاد ہوا، 59 اور 58 اور 59 نمبر آیت قابل توجہ آیات ہیں، ان آیات کا مطالعہ کیجئے۔ اگلی ہی آیت میں ارشاد رب العزت ہوا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، عجیب جملے ہیں کہ ظالموں نے اس جملے کو تبدیل کر دیا جو جملہ رب کریم نے کی بارگاہ سے آیا تھا کہ حطۃ کہنا ہے۔ وہ اتنی شریر قوم تھی کہ فقط ایک جملہ، بھائی کوئی بڑی لمبی چوڑی انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی دین میں، سب فقط ایک جملہ تبدیل کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے حطۃ کہنا ہے، اور انہوں نے حطۃ کی جگہ پر حنطۃ کہنا شروع کر دیا، گندم۔ عجیب قوم تھی کہ اللہ بخشش عطا کر رہا ہے اور وہ گندم کے پیچھے لگے ہوئے۔ رب کریم کی بارگاہ میں فقط ایک جملے کا اضافہ کیا، اللہ کو پسند نہیں آیا، رب کریم نے انہیں ظالم بھی کہہ دیا، وَقَانُوا يَفْسُقُونَ، اور انہیں فاسق بھی کہہ دیا۔ ظالم اور فاسق وہ بندہ ہوتا ہے جو دین میں تبدیلی کر دیتا ہے، اور یہاں عزیزوں دوستوں بزرگوں کیا حال ہے؟ بصیرت پیدا کیجئے، یہاں پوری عبارتیں تبدیل کی جا رہی ہیں، پورا مکتب تبدیل کر کے رکھ دیا گیا ہے، عقائد کو بگاڑ کے رکھ دیا گیا ہے، لیکن یہاں ہم واہ بھی کرتے ہیں اور داد بھی دیتے ہیں، اور اللہ خیر کرے انہیں بلاتے بھی ہیں اور اپنی طرف سے دولت کے انبار بھی لگا دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، با بصیرت انسان بننا پڑے گا، با بصیرت مومن بننا پڑے گا۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے مکتب سے ہٹ کے اگر کسی اور مکتب کی طرف تم گئے تو وہ قابل نجات نہیں ہوگا، قابل بربادی ہوگا۔ مل کے ایک دفعہ درود بھیجیے گا خاندان اہل بیت پہ۔ جب دین میں تبدیلیاں ہو رہی ہوں، 5 منٹ میں آپ کے مزید لوں گا، یہ وقت کوئی مخصوص نہیں ہوتا، لیکن چونکہ پھر بھی ادب احترام اس کا لازم ہے، فقط 5 منٹ میں اپنے عراض کو تمام کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، جب دین میں تبدیلیاں کی جا رہی ہوں، بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہو، تو جو جاننے والے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ سرور دو عالم حبیب کبریا ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار ارشاد فرماتے ہیں اذا ظہر البدع فی امتی فعلی العالم ان یظہر علما۔ معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب میری امت میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہو، نئی تبدیلیاں کی جا رہی ہوں، ہر بندہ اٹھ کے اپنی رائے کو دین سمجھ رہا ہو، وہاں ذمہ داری کیا ہے؟ خود پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا اذا ظہر البدع، جب نئی قسم کے اختراع، نئی قسم کے عقائد، نئی قسم کی عبادتیں گڑھ کے لوگوں کو بنانے اہل بیت پہنچائی جا رہی ہوں، تو وہاں عالم دین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے۔ عالم دین سے مراد کوئی ماما ابا کباب والا عالم دین نہیں، عالم یعنی جاننے والا، جس قدر کوئی جانتا ہے وہ اس قدر عالم ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، اپنے علم کا اظہار کیا جائے۔ عزیزان محترم، حکم ہوا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے نہیں تو پھر کس سے پوچھو گے؟ خاندان اہل بیت کے دروازے پہ آؤ، خاندان اہل بیت ہی تمہیں بتائیں گے کہ حق کا رستہ کیا ہے اور باطل کی تمیز کیا ہے۔ عزیزان محترم، میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، یہ جملات میں فقط 2 احادیث بیان کر کے آپ کی رحمت کو تمام کروں۔
معصوم علیہ السلام سے ہی پوچھتے ہیں کہ آقا غیبت کے ایام میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہر کس و ناقص، ہر شخص جو کوئی آتا ہے جس قدر پیارے انداز سے ہمیں تقریر کی لوریاں سنا کے چلا جاتا ہے کہ ہم ہر بندے کی بات کو سن لیں، یا کوئی ایسا نظام ہے جو نظام آپ دے کے گئے ہیں؟ میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، وہ نظام مرجعیت ہے۔ اصول کافی کی روایت کا حوالہ دیا تھا، شیخ یعقوب کلینی علیہ الرحمہ کے بھائی جناب اسحاق بن یعقوب کلینی، ان کی روایت کا حوالہ دیا تھا کہ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ قَائِلًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ ایک نظام تھا جو نظام اہل بیت دے کے گئے ہیں کہ جب تمہیں معلوم نہیں ہے اور اپنی زندگی کو صرف بھی نہیں کر سکتے، لگا بھی نہیں سکتے، تو پھر تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم ان کی تقلید کرو جن میں یہ شرائط موجود۔ ایک جامع شرائط مجتہد کے مقلد بننا تمہاری ذمہ داری ہے، تقلید کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ عزیزان محترم، معصوم علیہ السلام نے یہ اپنے ایام میں خود سرور دو عالم سے لے کے امام حسن عسکری اور امام زمانہ علیہ السلام تک اس نظام کا تعارف کرایا، جگہ جگہ پہ مختلف مراحل میں تعارف کرایا۔ میں فقط 2 حدیثیں، 100 سے زائد حدیث ہیں جو مکتب اہل بیت کی طرف سے وارد ہوئی ہیں کہ تقلید کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ 100 سے زائد صحیح السند حدیث ہے۔ عزیزان محترم، فقط چند حدیثیں اور آپ کی ذہن میں تمام۔ مقبولہ عمر بن حنظلہ امام جعفر صادق علیہ السلام کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کون سا نظام ہے جو آل محمد ہمیں دے کے گئے؟ ارشاد فرمایا من کان منکم ممن قد روا حدیثنا ونظر فی امرنا حلالنا وحرامنا، جو شخص تم میں سے ہماری احادیث کو بیان کرتا ہے، ہماری روایتوں کا راوی ہے اور ہمارے احکام میں وہ حلال والے احکام ہیں جن میں ہم نے احکام حلال کو بیان کیا ہے یا احکام حرام کو بیان کیا ہے، ان میں نظر رکھنے والا ہے۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں فَلْيَرْزُ بِهِ حَكْمًا، تمہارا حق بنتا ہے کہ اسے ہی اپنا حاکم بنا لو، اسے ہی اپنا حاکم بناؤ۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، اب یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہ سمجھ لینا، میں صادق آل محمد ارشاد فرما رہا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے انہیں تمہارے اوپر حاکم مقرر کر دیا ہے، میں اپنی طرف سے تمہارے اوپر انہیں حاکم مقرر کر رہا ہوں۔ اور پھر بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا فَإِذَا حَكِمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ، اور وہ شخص کہ جسے میں اپنی طرف سے حکمران مقرر کر رہا ہوں، حاکم شرع مقرر کر رہا ہوں، وہ حاکم شرع اگر ہمارے احکام کو ہمارے بتائے ہوئے راستے کے مطابق حکم دیتا ہے اور کوئی شخص اس حکم کا انکار کرتا ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں فَعَلَيْنَا الرَّدُّ، وہ اس کو رد نہیں کر رہا، وہ ہم آل محمد کو رد کر رہا۔ وَمَنْ رَادَنَا، اور جو ہمیں رد کرے گا کَرَّادِ اللہ، وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو رد کر رہا ہے۔ وَمَنْ رَادِ اللہ، اور جو اللہ کو رد کرے گا فَهُوَ مُشْرِكٌ، وہ بندہ حد شرک تک پہنچا ہوا ہے۔ ایک حدیث اور دوسری حدیث عبداللہ ابن ابی یعقوب امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، آقا میں دور دراز علاقے میں رہتا ہوں، کبھی کبھار آپ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتا، میں دین کے معاملات کو کس سے پوچھوں؟ اب یہ جو لوگ ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ غیر معصوم سے ہم پوچھ نہیں سکتے، وہ خود معصوم ارشاد فرما رہے ہیں۔ معصوم ارشاد فرمایا کہ ہاں تم اگر دور دراز علاقے میں رہتے ہو تو پھر تمہاری ذمہ داری یہ ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم دور دراز علاقے میں رہتے ہو تو پھر فما یمنعک من محمد ابن مسلم الثقفی، محمد بن مسلم ثقفی سے تم دین کیوں نہیں لیتے؟ کون محمد بن مسلم ثقفی؟ معصوم ارشاد فرماتے ہیں قد سمع ابی، یہ وہ محمد ابن مسلم ہیں کہ جنہوں نے میرے آباء و اجداد سے دین کو لیا۔ وَكَانَ عِندَهُ مَرْضِيًّا
رضیہ، اور یہ اتنا قابل اعتماد ہے کہ جن کے اوپر 4 ائمہ بھروسہ کرتے ہیں۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں اگر محمد بن مسلم اور ابان بن تغلب جیسی ہستیاں نہ ہوتی تو میرے آباء و اجداد کا دین مٹ جانا تھا۔ ایسے افراد، 4000 حدیث زبانی یاد رکھنے والا بندہ۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں اے ابان بن تغلب اجلس فی المسجد المدینہ، اے ابان بن تغلب مسجد مدینہ میں بیٹھو، واپس الناس، اور لوگوں کو فتویٰ دو۔ یہ جو فتوے کے اوپر گفتگویں کرتے پھر رہے ہیں، بڑے ٹھیکیدار دین کے بنے ہوئے ہیں، معصوم ارشاد فرما رہے ہیں اب الناس، لوگوں کو فتویٰ دو، انی احب ان یرا مثلک فی شیعتی، میں پسند کرتا ہوں کہ تیرے جیسے افراد میرے شیعوں میں موجود ہوں۔ تیرے جیسے افراد جو مسجد میں بیٹھ کے دین خدا کو بیان کر رہے ہوں۔ عزیزان محترم، امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن گزرا، آقا کی شہادت کا دن گزرا، آخری حدیث سنیے گا اور پھر تذکرہ شہادت۔ عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، معصوم ارشاد فرماتے ہیں امام رضا بادشاہ کہ رحم اللہ عبدا من احیا امرنا، اللہ اس بندے کے اوپر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا آقا آپ کا امر کیا ہے؟ آقا آپ کا امر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہمارا امر یہ ہے تعلم علومنا ویتعلمها الناس، کہ وہ ہمارے علوم کو سیکھے اور پھر لوگوں کو سکھائے، یہ ہمارا امر ہے۔ جاننے کی اہمیت ہے۔ عزیزو، جاہل آل محمد کو پسند نہیں، یہ جہالتیں ہی تھیں کہ امام علی علیہ السلام سے لے کے حسن عسکری تک ہر امام کو جاہلوں کا واسطہ پڑا اور پھر زہر شہادت پی کے بارگاہ پروردگار کی طرف جانا پڑا۔ مامون عباسی نے اپنے گھر کی طرف بلایا امام رضا علیہ السلام کو۔ آخری جملہ اور طالب دعا، ابا سلط جو امام کے صحابی تھے، امام کے ساتھ ساتھ ہیں۔ آقا آج آپ کے چلنے کا انداز بڑا عجیب ہے، آقا آپ بڑے عجیب سے انداز سے چل رہے ہیں، ایک بے چینی سی ہے، کیسی بے چینی کے عالم میں جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا ابا سلط آج کوئی عجیب منظر ہے، میرے جد نے خواب میں مجھے بتایا تھا کہ میرے 2 دن یا 3 دن باقی ہیں، میں مامون کے گھر میں جا رہا ہوں۔ ابا سلط اگر میں گھر سے واپس آؤں اور میری ابا میرے سر کے اوپر ہو تو سمجھ لینا کہ زہر حلال میں کام کر دیا، اور اگر ابا میرے دوست کے اوپر ہوئی تو پھر خوش ہو جانا۔ ابا سلط کہتا ہے کہ میں وہاں کھڑا ہوا تھا، امام رضا علیہ السلام 1 گھنٹہ تک، کئی گھنٹے گزر گئے، میں وہاں انتظار کرتا رہا۔ امام رضا بادشاہ باہر نکلتے ہیں اور ابا اپنے سر کے اوپر لی ہوئی ہے، میں نے وہاں ہی رونا شروع کر دیا۔ امام نے آ کے مجھے بغل گیر کیا، مجھے سینے سے لگایا اور ہم ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخری جملہ اور طالب دعا، عزیزان محترم، ابا سلط روایت کرتے ہیں کہ میں چل رہا تھا لیکن امام کی حالت کچھ ایسی غیر ہوئی کہ خون کی الٹیاں خون کی کہہ کرنا شروع کر دیتے، زہر نے اثر کیا۔ میں 1 قدم چلتا تھا، امام بیٹھ کے 50 مرتبہ کبھی بیٹھتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ میں کہوں گا مولا آپ کے ساتھ ابا سلط موجود تھا، مجھے ایک منظر نہیں بھولتا، جب حسین کا علی اکبر مودت فی القربہ کا تیر کھا کے نیزہ کھا کے میدان کربلا میں گرا تھا، اس وقت مجھے مولا حسین کا علی اکبر کے لاشے پہ آنا نہیں بھولتا۔ تاریخ دانوں نے وہ جملہ لکھا ہے کہ پدر پر لاش پسر زانو بازانو رسید، ادادارو باپ اپنے بیٹے کی لاش پہ ایسے آیا جیسے 2 ماہ کا بچہ ایڑیوں اور ہاتھوں کے گھٹنوں کے بل چلتا ہے۔ اور علامہ علی نقی نقن صاحب نے وہ جملہ لکھا کہ شبیہ مصطفیٰ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا امت نے، اور کبھی کسی جگہ سے ٹکڑا اٹھاتے ہیں، کبھی کسی جگہ سے ٹکڑا اٹھاتے ہیں، اٹھا کے ایک جگہ پہ رکھ کے علی اکبر کا لاشا بنا کے والا خدہ علی خدے اپنے
چہرے کو، اپنے رخسارے کو علی اکبر کے رخسارے پہ رکھ کے بڑا درد بھرا بیان کیا حسین ابن علی نے. جملہ ارشاد فرماتے ہیں اے علی اکبر علی دنیا بعد کلفا، اے اکبر اس دنیا کی زندگی کے اوپر خاک ہے، اور تجھ جیسے علی اکبر جیسے جوان بیٹے چلے جائیں وہ باپ کیسے زندہ رہ سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فسيعلم الذين ظلموا أيام منقلبون